بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لہب کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کی جو پہلی آیت ہے، ان کے الفاظ جو ہیں وہ تبت یدا ابی لہب سے لیے گئے ہیں۔ اس سورت کو سورت لہب یا سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ سورہ المسد بھی ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، اس کا ایک ہی رکوع ہے اور اس میں 24 کلمات اور 81 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں ان کے بھیانک انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہی اس کا موضوع بھی ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ کی طرح اس کے جو چند معنی ہیں ان میں غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یہ قرآنی الفاظ جو ہیں یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں لفظ آیا ہے اغنا۔ اغنا اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہم غنی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغنا، مستغنی، مغنی، غنا، اغنیا، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اسی عربی لفظ اغنا سے لیے گئے ہیں اور یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ حمالتا، اب حمالہ جو ہے یہ حمل، حاملہ، حامل، حمال، تحمل، متحمل، حاملین، یہ بھی ہمیں اردو میں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو۔ کسبہ جو لفظ ہے یہ بھی کسب، کسبی، اکتساب، اکتساب فیض، کسب کمال، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہاں بھی ہمیں استعمال ہم کرتے ہیں اردو کتاب میں۔ حبل، حبل، حبل ورید، حبل المتین، حبالہ، حبالہ عقد کہا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اگر ہم لفظ تبت کو دیکھیں، تبت یا تبا، یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیں، اور ان کا جو مصدر ہے وہ ہے تبابن یا تبن، جن کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ تو ما اغنا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اغناء، جس کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا۔ ما کسبہ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے کسبن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کمانا۔ سیصلا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور سلیون یہ اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ تو جو شروع میں اس میں سین آئی ہے یہ مستقبل قریب کے لیے ہے، اور حمالتا جو ہے یہ حمل سے ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب اس کا جو مضمون ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے وہاں پر چڑھ کر یہ صدا لگائی تھی کہ یا صباحا
تو عرب میں اس طرح کی آواز کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ تو اس آواز پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفی ھذا الجبل اکنتم مصدقیہ، ذرا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک کاذبا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے. تو یہ سن کر اس وقت ابو لہب نے یہ کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود بھی ہلاک ہو گیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیانک قسم کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا. تو اس کا جو نام تھا وہ تھا اصل نام جس کا تھا عبد العزہ. اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب یعنی کہ شعلے والا کہا جاتا تھا. اس کا رنگ بہت سرخ و سفید ہوتا تھا تو اس کو پھر اس کی رنگت کی وجہ سے کہا جاتا تھا ابو لہب یعنی کہ شعلے والا، سرخ و سفید رنگ والا، حسن و جمال والا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہو گئے. البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کے مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے. لیکن جو ابو لہب تھا، ابو لہب نے بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اور صفا والے دن آپ کو یہاں تک کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بدعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بدعا دی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دی، یعنی یہ پیش گوئی فرمائی کہ یہ گستاخ ان قریب ذلت کی موت مرے گا. پھر ایسا ہی ہوا کہ جب غزوہ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا جس میں یعنی کہ طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی تھی. اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا. تو اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہو گئی. جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے گھڑا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی. استغفر اللہ، کتنا برا انجام اس کا ہوا ہے. اب ابو لہب کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یعنی کہ جو اس کا مال ہے وہ کسی بھی کام نہیں آئے گا. تو ابو لہب جو تھا وہ اتنا یعنی کہ مالدار آدمی تھا، جتنا وہ مالدار تھا اتنا ہی وہ سخت بخیل بھی تھا. تو اس کی جو مالداری ہے اس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا، یعنی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 200 اوقیہ سونے کے مالک تھے، اور ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3.25 تولے کا ہوتا ہے، اور یہ 200 اوقیہ سونے کا مالک تھا اس وقت. تو اس کی جو کمائی تھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کسی کام نہیں آئے گی. یعنی اب اس کی جو اسی کے بارے میں جو مفسرین ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کی اولاد ہے، اس سے یعنی کسب وہ لی گئی ہے، یعنی کہ انسان کے پاس اس کا مال ہوتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ دونوں اس کے کسب ہوتے ہیں، اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کی کمائی ہوتے ہیں. تو نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی اور نہ ہی اس کی کمائی اس کے کام آئی. اب دیکھو جب وہ مرا تو 3 دن تک اس کی لاش کے قریب اس کی اپنی اولاد بھی نہیں گئی، اور اسی اولاد نے یعنی کہ گھڑا کھود کر جب لوگوں نے وہ تان کیے ان کو تو گھڑا کھود کر کیا کیا، اس کو کنویں میں پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی. کتنا عبرتناک، کتنا برا ذلت امیز جو ہے نا اس کا انجام ہوا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ایک ارشاد فرماتے ہیں ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وولدہ من کسبہ، بلا شبہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہو. ابو لہب
کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہو تو میرے پاس مال اولاد بہت ہے. آگے سے وہ یہ کہتا تھا اور اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لوں گا. لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو اس کے رئیسانہ حیثیت، جاہ و منصب اور اس کی اولاد اس کے کچھ بھی کام نہیں آئی، بلکہ اس کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینے چلی گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور دونوں بیٹوں عتبہ اور معتب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو لہب اپنی بدبختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ کا ایندھن بن گیا. ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا عروہ اور کنیت اس کی تھی ام جمیل. تو یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی. تو آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی. خاصی بد زبان تھی، بد اخلاق عورت تھی. جنگل سے خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر آگے ڈال دیتی تھی، گھر کے آگے، تاکہ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں تو کانٹوں سے پاؤں مبارک آپ کے زخمی ہو جائیں. تو جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شعر پڑھتی ہوئی بڑی مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ خلینا. ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ام جمیل آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کعبے کی رب کی قسم انہوں نے تیری مذمت نہیں کی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مذمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کی ہے. چنانچہ وہ کہتی ہوئی لوٹ گئی، قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں. تکبر اور غرور اور گھمنڈ دیکھیے. دنیا میں جس طرح یہ اپنے خامد کی اس کے کفر و مخالفت میں مدد کرتی تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی، اور جہنم میں یہ اپنے خامد کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے. دنیا میں ابو لہب کی بیوی گردن میں بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی اور یہ وہ کہا کرتی تھی کہ یہ لات اور عزا کی قسم، اس کو بیچ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر خرچ کروں گی. بڑا موٹا بھاری رقم اس کے گلے میں نیکلس ہوتا تھا. تو وہ کہتی تھی اگر مجھے مخالفت میں یہ بیچنا ہی پڑ گیا نا تب بھی میں اس کو بیچوں گی اور لکڑیاں لاؤں گی، کانٹے لاؤں گی اور آپ سے ان کی مخالفت میں اس ہار کو لگا دوں گی، اس نیکلس کو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کر رہی ہے کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں آہنی تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوتا ہے. تو حق کی مخالفت کرنے والا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ترین ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے. اور حق کو دل و جان سے ماننے والا رنگ کا کالا ترین ہونے کے ساتھ محکوم اور غلام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علیہ الا البلاغ.